بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچر نمبر 15 ہے فرسٹ ایئر کی بک کا، اور یہ نظم ہے The world is too much with us، اور یہ پیج نمبر 94 پر ہے۔ فرسٹ ایئر بھی اس کو کہتے ہیں، ایف اے پارٹ 1 بھی کہتے ہیں، اور گریڈ 11 بھی کہتے ہیں۔ تو یہ نظم ہے۔ اگر ہم آپ کے اسمارٹ کورس کنٹینٹس کو ایک مرتبہ پھر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے لیسن نمبر 1 رسپانسبلٹیز آف یوتھ از فرسٹ فلائٹ گڈ ٹمبر ہم نے یہ پڑھے ہیں، اور یہ کورس میں شامل ہیں، ماں سوائے ان کوشچنس کے جو کہ اس ایریا میں لکھے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ فرام مدر ود لو یہ اس مرتبہ شامل نہیں ہے۔ تو یہ 3 تو ہم کر چکے ہیں، اور یہ ہم نے کالج میں کیے ہیں، اس کی ریکارڈنگ نہیں ہے، اور انشاءاللہ کروں گا فارغ ہو جاؤں گا تو۔ اور اٹس کنٹری فار می کی ہم نے ریکارڈنگ کی ہے، یہ کورس میں شامل ہے۔ مدر ٹو سن کی ہم نے ریکارڈنگ کی ہے، کورس میں شامل ہے، سوائے ان کوشچن نمبر 2 اور 6 کے۔ چوائس آف کریئر بھی ہم نے کیا ہوا ہے، یہ بھی شامل ہے، سوائے کوشچن نمبر 5 اور 6 کے۔ ویسٹ لینڈ اس مرتبہ کورس میں نہیں ہے۔ وائٹ لیم ہم کر چکے ہیں، ماں سوائے کوشچن نمبر 5 اور 8 کی یہ شامل ہے کورس میں۔ تو یہ دیکھیں، یہ 10واں نمبر سبق ہے۔ ان 10 سبقوں میں سے 2 سبق، ایک ویسٹ لینڈ اور ایک فرام مدر ود لو، یہ ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم یہ پڑھ لیں گے تو یوں آپ کے 8 سبق کور ہو جائیں گے۔ The world is too much with us، یہ آپ کے کورس میں ریٹینڈ ہے، شامل ہے، ماں سوائے کوشچن نمبر 1 کے اور کوشچن نمبر 4 کے جو کہ آخر میں ہیں۔ تو اس نظم کو اگر آپ دیکھیں، یہ The world is too much with us، یہ دراصل آپ کی نظم کی پہلی لائن ہے۔ The world is too much with us پہلی لائن کا کچھ حصہ ہے۔ پہلا کام آپ یہ کریں کہ آپ کی نظم کی لائنوں کو اگر گن لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نظم میں 14 لائنیں ہیں، اور یہ نوٹ کرنے کی بات ہے، امپورٹنٹ بات ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے کو آپ ایک سٹینزا کہہ لیں، جس کو ہم اب الگ نام دیں گے، اور دوسرا حصہ اس کو دوسرا سٹینزا کہہ لیں، جس کو اب ہم سسٹیٹ کا الگ نام دیں گے۔ تو اگر آپ یہ پہلا حصہ دیکھیں اور اس کی لائنوں کو پھر گنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لائنیں 1 2 3 4 5 6 7 8 ہیں، اور 8 کو گریک لینگویج میں آکٹا کہتے ہیں۔ جیسے آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں آکٹا کور ہے، تو آکٹا کا مطلب ہے 8۔ تو یہ جو 8 لائنوں کا مجموعہ ہے، پہلا حصہ، اس کو اس وجہ سے آکٹٹ کہتے ہیں۔ اور اگر یہ دوسرا حصہ آپ دیکھیں اور اس کی لائنیں گنیں تو یہ 1 2 3 4 5 اور 6 لائنوں پہ مشتمل ہے، اور 6 کو گریک میں سیسٹٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ حصہ سیسٹٹ ہے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نظم میں 14 لائنیں ہیں، 14 لائنوں کو 8 اور 6 لائنوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 8 لائنوں کا جو مجموعہ ہے اس کو آکٹٹ، اور 6 لائنوں کا جو مجموعہ ہے اس کو سیسٹٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ جو آخری اس کی آوازیں ہیں یہ کیسی ہیں۔ مثلاً سون، پاورز، آورز، بون، اس میں اگر آپ دیکھیں، اگر ہم سون کو اے نام دے دیں تو سون کی طرح کا جو بھی ہوگا اس کو ہم پھر اے نام ہی دیں گے، تو وہ ایک بون ہے، ایک مون ہے، اور ایک ٹون ہے۔ تو یہ سارے اے 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 کہلائیں گے۔ پاورز سون سے مختلف ہے، تو اے کے بعد بی کی باری آتی ہے، تو پاورز اگر بی ہے تو اس طرح کی جو آواز ہوگی وہ بھی ہم اس کو بھی بی کہیں گے، تو وہ آورز ہے یا آورز ہے یا فلاورز ہے، تو یہ بی کہلائیں گے۔
یوں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پہلی 8 لائن ہے جس کو آکٹیٹ کہتے ہیں، اس کی آخری آوازوں کی ترتیب اے بی بی اے، اے بی بی اے، اے بی بی اے، اے بی بی اے، یہ اس کی ترتیب ہے، اور اس ترتیب کو انگریزی کی پوئٹری کی زبان میں رائم سکیم کہتے ہیں۔ تو جو آکٹیٹ ہے اس نظم کا، اس کا رائم سکیم ہے اے بی بی اے، اے بی بی اے، اور اگر آپ سیسٹیٹ کو لے لیں تو اس کا رائم سکیم اگر ہم بی لے لیں اور یہ سی اس کو کنسیڈر کریں کیونکہ بی اور اے کی طرح یہ نہیں ہے، تو یہ پھر سی ہوگا، اور آؤٹ وان یہ بی اوپر موجود نہیں ہے تو یہ نیکسٹ لیٹر ہوگا جو کہ ڈی ہے، لی بی کی طرح ہے تو یہ سی ہوگا، اور سی لی کی طرح ہے یہ سی ہوگا، فارلون وان کی طرح ہے یہ ڈی ہوگا، اور ہون اور لون اور وان یہ اس کی طرح ہے تو یہ بھی ڈی ہوگا۔ تو یوں یہ جو اس کی آوازیں آخر میں اس کی ترتیب سی ڈی سی، ڈی سی ڈی یہ ہوگی۔ تو آکٹیٹ جو ہے پہلا جو 8 لائنیں ہیں اس کی رائم سکیم یہ ہے اے بی بی اے، اے بی بی اے، اور پھر اس کے بعد جو سیسٹیٹ ہے 6 لائنیں ہیں اس کی رائم سکیم ہے سی ڈی سی، ڈی سی ڈی، اس کو رائم سکیم کہتے ہیں، اس کا نام ہے۔ تو پوری نظم کی رائم سکیم ہمارے پاس اے بی بی اے، اے بی بی اے، سی ڈی سی، ڈی سی ڈی۔ جب ایک نظم اس طرح لکھی جاتی ہے آکٹیٹ اور سیسٹیٹ کی شکل میں اور اس کا رائم سکیم اے بی بی اے، اے بی بی اے، سی ڈی سی، ڈی سی ڈی ہے، تو ایسی نظم کو انگلش میں سانٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا The world is too much with us جو کہ ورڈسورتھ نے لکھی ہے، یہ ایک سانٹ ہے، اور ایک سانٹ میں 14 لائنیں ہوتی ہیں، اس کی ڈویژن 8 اور 6 کی ہوتی ہے، 8 کو آکٹیٹ کہتے ہیں، 6 کو سیسٹیٹ کہتے ہیں، اس کی رائم سکیم اے بی بی اے، اے بی بی اے، سی ڈی سی، ڈی سی ڈی یہ ہوتی ہے۔ تو یوں آپ کو یہ ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ایک سانٹ ہے، اور یہ چونکہ اس میں اخلاقی بات ہے تو اس کو ایک مارل سانٹ، مارل کا مطلب اخلاقی، مارل سانٹ کہا جا سکتا ہے۔ ہم اس کو پہلے سمرائز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ سمری اس نظم کی یہ ہے کہ ورڈسورتھ ہمیں بتاتا ہے اور گلہ کرتا ہے، اس نظم کا ٹون گلہ ہے، کمپلینٹ ہے، کمپلینٹیو سٹائل میں لکھا گیا ہے کہ دنیا تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہے اور ہم مصروف ہیں پیسے کمانے میں، پیسے خرچ کرنے میں، اور ہم اپنی انرجی ساری اسی میں صرف کر رہے ہیں، لیکن جو نیچرل آبجیکٹس ہیں، قدرتی مناظر ہیں، یہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں کیونکہ ہمارے دل پہ پردے پڑ گئے ہیں، اور یہ بڑی بری بات ہے، اور اس کی وجہ سے ہم سمندر کو نہیں دیکھ سکتے، سمندر نے اپنا سینہ کھولا ہوا ہے، چاند کے سامنے ہم یہ نہیں دیکھ سکتے، اور ہوائیں اس وقت رات کے وقت، شام کے وقت خاموش ہیں، اس طرح خاموش ہیں جیسے پھول سوئے ہوتے ہیں، شام کو خاموش ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی بیوٹیفل چیزیں ہیں، یہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو وہ گلہ کرتا ہے کہ ہم چونکہ دنیاوی کاموں میں پھنس گئے ہیں تو نیچرل بیوٹی کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ نیکسٹ کی 6 لائنوں میں وہ کہتا ہے کہ اگر میں کرسچن ہوں، ورڈسورتھ کہتا ہے، اور میں غمگین ہوں، تنہا ہوں، کیونکہ لوگ نیچر کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں ایسا مذہب اختیار کر لوں جس میں کم از کم میں تنہا تو نہ ہوں، اور جو کرسچن نہیں ہوتا اس کو پیگن بولتے ہیں، تو کہتے ہیں میں پیگن بننا پسند کروں گا، کم از کم جب میں پیگن بنوں گا اور یونانی مذاہب پہ عقیدہ رکھوں گا تو ان کے گاڈز اور گاڈیسز تو کم از کم
میرے ذہن میں آئیں گے، ان کی کہانیاں آئیں گی. مثلاً پروٹیس ایک گاڈ ہے، ان کا سمندر کا گاڈ ہے، اور ٹرائٹن ایک گاڈ ہے. کم از کم ان کو میں اپنی امیجنیشن میں تو دیکھ سکوں گا، تو میں تنہا نہیں ہوں گا. لہٰذا یہ ایک گلہ اپنا ریکارڈ کرتا ہے اس نظم میں. اور گلہ اس کا یہ ہے کہ دنیاوی چیزیں تو ہمارے پاس بہت ہیں، لیکن جو چیز اصل میں ہماری ہے وہ قدرتی مناظر ہیں، اس کو ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں. تو اب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور تفسیر بھی پڑھیں گے. ورڈسورتھ کہتا ہے the world is too much with us. دنیا تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، ہم نے دنیاوی چیزوں میں ترقی کر لی ہے. وہ گلہ کرتا ہے کہ لیٹ اینڈ سون، جلد یا بدیر، ہم گیٹنگ اینڈ اسپینڈنگ، ہم خرید و فروخت تو کر رہے ہیں، چیزیں بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، پیسوں کے معاملات ہمارے اچھے ہیں، لیکن جلد یا بدیر وی لے ویسٹ اور پاس، ہم اپنی انرجی ضائع کر دیں گے. یہ انرجی جو کہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے قدرتی مناظر کو دیکھنے میں، یہ ہم نے گیٹنگ اور اسپینڈنگ میں، خرید و فروخت میں ضائع کر دی ہے. تو ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ دنیا ہمارے پاس بہت ہے، جلد یا بدیر ہم اپنی توانائی خرید و فروختی میں ختم کر دیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا لٹل وی سی ان نیچر، بہت کم ہم دیکھ سکیں گے، قدرتی مناظر ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے. دیٹ از آورس، حالانکہ یہ مناظر تو ہمارے ہی ہیں، قدرتی مناظر ہی ہمارے ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. ہمیں خرید و فروخت میں تو بہت دلچسپی ہے، لیکن ہمیں قدرتی مناظر بہت کم دکھائی دیتے ہیں. دراصل یہی مناظر ہی ہمارے لیے ہیں، لیکن ہم ان سے فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے. تو یوں ان لائنوں میں وہ گلہ کرتا ہے کہ دنیا ہم نے بہت حاصل کر لی ہے، قدرتی مناظر کو ہم اہمیت نہیں دیتے. وی ہیو گیون آور ہارٹس اوے، ہم نے اپنے دلوں کو کھو دیا ہے. دل کھو دیا ہے کا مطلب ہم جذبات سے عاری ہو گئے ہیں نیچر کے لیے. اے سارڈڈ بون، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ برا تحفہ ہے کہ ہم سے ہمارے دل کھو گئے ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے، ہم نے اپنے دل گویا کھو دیے ہیں، جو کہ بہت بری بات ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم دل کی نہیں سنتے، بلکہ صرف دماغ کی سنتے ہیں، اور جو ہمیں کہتا ہے کہ صرف پیسے کماؤ. تو اب وہ مناظر بیان کرتا ہے، دو مناظر خاص طور پر جو اس کے خیال میں خوبصورت ہیں اور جس کو ہم نے نظر انداز کیا ہے. دس سی، پہلا منظر، یہ سمندر ہے. دیٹ بیئرز ہر بوزم، جس نے اپنا سینہ کھول کے رکھ دیا ہے. ٹو دا مون، چاند کے سامنے. تو سمندر کا تو سینہ نہیں ہوتا، تو لہٰذا پوئٹری میں جب یوں استعمال کیے جائے الفاظ کو کہ ایک بے جان چیز کو جاندار چیز کی خصوصیت دی جائے، تو اس کو پرسانیفیکیشن کہتے ہیں. سمندر نے اپنا سینہ چاند کے سامنے کھول دیا ہے، رات کا وقت ہے. مطلب یہ ہے کہ چاند کا عکس سمندر میں نظر آ رہا ہے، اور چاند خوبصورت لگ رہا ہے، سمندر خوبصورت لگ رہا ہے. تو اس طرح کی چیز کو پرسانیفیکیشن کہا جاتا ہے. اور آخر میں اس پہ ایک سوال بھی ہے. سمندر نے اپنا سینہ کھول رکھا ہے چاند کے سامنے. اور دوسری خوبصورتی یہ ہے the winds that will be howling at all hours، یہ جو ہوائیں ہیں جو ہر وقت سو سو کرتی ہیں، چلتی ہیں. and are up gathered، اور اکٹھی جمع ہو گئی ہیں، خاموش ہو گئی ہیں. ایسی now like sleeping flowers، جیسے پھول سوئے ہوتے ہیں، تو پھول بھی نہیں سوتے. تو یہ بھی پرسانیفیکیشن ہے، پھولوں کو اس نے انسانی یا جاندار کی خصوصیت دی ہے. تو رائٹر کہتا ہے، گلہ کرتا ہے، فار دس، یہ جو ابھی میں نے مناظر بیان کیے، فار ایوری تھنگ، اور باقی مناظر کے لیے بھی، وی آر آؤٹ آف ٹیون، ہم اس کے ساتھ ہم آہنگ ہی نہیں ہیں، ہمیں یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی.
تو یہ آکٹیٹ ختم ہوا، پہلی 8 لائنیں ختم ہوئی۔ اس میں اس نے کہا کہ ہم دنیا کی چیزوں میں مصروف ہیں، لیکن ہم قدرتی مناظر کو لفٹ نہیں دے رہے ہیں، اور 2 قدرتی مناظر اس نے بیان کیے، سمندر، چاند، اور ساتھ میں ہوائیں اور پھولوں کا۔ پھولوں کو جب اس نے کمپیئر کیا ہے مثلاً اس نے کہا ہے کہ لائک سلیپنگ فلاور، جس طرح جب یہ لائک کا لفظ آ جائے اور پھر موازنہ کیا جائے فلاور یا کسی اور چیز کے ساتھ، گویا کہ فلاور سو رہے ہوں ان کی طرح، تو یہ کی طرح جب آ جاتا ہے تو پھر اس کو تشبیہ کہتے ہیں، اور انگلش میں سملی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کی سملی ہے۔ تو رائٹر کہتا ہے یہ ہمیں متاثر نہیں کرے۔ سیسٹیٹ میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اٹ مووز اس ناٹ، یہ مناظر خوبصورت ہمیں متاثر نہیں کر رہے ہیں۔ گریٹ گاڈ، اے خدائے برتر و اعلیٰ، آئی وڈ رادر بی اے پیگن، بجائے کرسچن ہونے کے میں ایک بد مذہب ہونا پسند کروں گا۔ ایسا کرسچن پسند نہیں کروں گا جو مناظر کی طرف دھیان نہیں دیتا، نظر انداز کرتا ہے، بلکہ میں پسند کروں گا کہ میں پیگن بن جاؤں، سکلڈ ان اے کریڈ، اور ایسے عقیدے پہ یقین رکھوں، آؤٹوان جو پرانا ہو اور ٹھیک بھی نہ ہو، کیونکہ اس عقیدے کے مطابق سمندر کا گاڈ ہے، تو کم از کم میں اس کو ذہن میں تو دیکھ سکوں گا، میں اکیلے نہیں ہوں گا۔ سو مائٹ آئی، تاکہ میں کم از کم جب میں اس عقیدے پہ یقین رکھوں گا تو کم از کم اس طرح اسٹینڈنگ آن دس پلیزنٹلی، اس خوشگوار چمن پہ کھڑے ہو کر جہاں وہ کھڑا ہے، ہیو گلمپسز، مجھے جھلک نظر آئیں گے، دیٹ وڈ میک می لیس فورلون، اور یہ جو جھلک ہیں گاڈز اور گاڈیسز کے، یہ مجھے تنہا نہیں ہونے دیں گی، میں غمگین نہیں ہوں گا۔ ہیو سائٹ آف پروٹیس، اور مجھے پروٹیس نظر آئے گا، سمندر کا دیوتا ہے۔ یہ یونانی دیو مالائی قصوں میں سمندر کا دیوتا ایک پروٹیس ہے اور ایک ٹرائٹن ہے۔ رائزنگ فرام دا سی، میں اس کو سمندر سے اٹھتا ہوا دیکھوں گا، اور ہیئر اولڈ ٹرائٹن، اور یا پھر مجھے ٹرائٹن کی بگل کی آواز آئے گی، جو کہ جس کے پاس ایک بگل ہوتا ہے اور یہ ایک مڑا ہوا بگل ہوتا ہے ایک کونچ کی طرح، تو میں اس کی بگل کی آوازیں کم از کم سن سکوں گا، میری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اس کی ٹرانسلیشن اور سمری اردو میں۔ اب اس سارے نظم کی ایکسپلینیشن اور ساتھ میں پہلے آکٹیٹ کی ایکسپلینیشن وہ یہ ہے کہ ڈیو ٹو دی رائز ان انڈسٹریلزم، جب صنعت کاری بہت بڑھ گئی تو the people of England became materialistic، انگلینڈ کے لوگ یہ مادہ پرست ہوئے۔ Wordsworth believed that such materialism destroys our powers to see natural beauty، Wordsworth کا خیال یہ تھا کہ یہ مادہ پرستی ہماری قدرتی بیوٹی کو ختم کرتی ہے۔ In this moral sonnet، اس اخلاقی سانٹ میں Wordsworth conveys the theme، Wordsworth ہمیں یہ مرکزی خیال دیتا ہے that love for money and only material love، کہ پیسوں کی محبت اور مادی محبت may destroy our ability to understand natural beauty، یہ ہماری قابلیت نیچرل بیوٹی کے حوالے سے تباہ کر سکتی ہے۔ In the octet، پہلی 8 لائنوں میں Wordsworth records his complaint، Wordsworth اپنا گلہ ریکارڈ کرتا ہے against the materialistic attitude of people of England of this age، اپنے زمانے کے انگلینڈ کی جو مادہ پرستی کا رویہ ہے اس کے خلاف گلہ کرتا ہے۔ He says، وہ کہتا ہے that the people of England waste their powers by making themselves busy only in businesses، کہ انگلینڈ کے جو لوگ ہیں یہ اپنی توانائی کو صرف بزنسز میں ضائع کر رہے ہیں، whether it is early in the morning or late at night، خواہ صبح ہو رات ہو، they talk about getting money and spending it، یہ پیسوں کی بات کرتے ہیں خرچ کرنے کی اور کمانے کی۔ the energy of the people is in this way wasted، تو یہ لوگوں کی توانائی ضائع ہو رہی ہے۔ Wordsworth laments the fact،
वर्ड्सवर्थ इस बात पे मातम करता है that we have forgotten about nature कि हम नेचर के बारे में भूल गए हैं which belongs to us और ये वही नेचर है जिसका ताल्लुक हमारे साथ है, ये हमारी नेचर है। It seems as if we do not have hearts in us to feel for natural beauty. लगता है कि हमारे दिलों में, हमारे सीनों में दिल नहीं है जिससे हम महसूस करें इस खूबसूरती को। How can one ignore the beautiful sight of sea with moon shining over it? आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं इस खूबसूरत समंदर के मंजर को जिसके ऊपर चांद चमक रहा है, रात का वक्त है। Wordsworth has personified the sea. वर्ड्सवर्थ ने समंदर को मुजस्सम कर दिया है because it bears her bosom to the moon, क्योंकि ये अपना सीना चांद के सामने खोले हुए है और सीना इसका होता नहीं है, तो ये पर्सनिफिकेशन है। Such sights are no more appreciated. ये से मनाजिर की तारीफ अब नहीं की जाती। The atmosphere is very calm. माहौल पर सुकून है। Even the wind has stopped blowing. हवा चलनी भी बंद हो गई है। However, there is no one who can feel such beauty. कोई शख्स नहीं है जो ऐसी खूबसूरती महसूस करे। People are out of tune for all such beauties of nature. लोग ऐसी खूबसूरतियों से गैर हम आहंग हैं। तो ये पहला ऑक्टेट हुआ। दूसरा सेस्टेट है, 6 लाइनें हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन ये है। तो अगर एक्सप्लेनेशन आती है तो आप ये लिखेंगे, उसके साथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आप लिखेंगे। These lines have been taken from the poem The World is Too Much With Us written by William Wordsworth। और साथ में ये भी बोलेंगे कि he records his complaint in this poem about the people and about the fact that they have become senseless। ये हो जाएगा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और ये सेस्टेट की एक्सप्लेनेशन। दी सेस्टेट गिव्स एक्सप्रेशन टू वर्ड्सवर्थ डिजायर। सेस्टेट में इजहार है वर्ड्सवर्थ की इस ख्वाहिश का टू बी ए पैगन, कि वो बदमज़हबी हो जाए, rather than such a senseless Christian, बजाय ऐसे बेहिस क्रिश्चियन के। At least, कम अज कम, he'll be able to enjoy sights of the gods and goddesses of the Greek and Roman mythology. कम अज कम वो यूनानी और रोमन देवमालाई किस्सों के मनाजिर तो एंजॉय करेगा। He'll be able to see Proteus, वो प्रोटियस जो समंदर का देवता है उसको देखेगा, राइजिंग फ्रॉम द सी, कि समंदर से उठ रहा है। He might also hear Triton, शायद उसको ट्राइटन भी समंदर का दूसरा देवता है वो सुनाई दे, ब्लोइंग हिज रीड हॉर्न, जो अपना मुड़ा हुआ हॉर्न बजाता है। तो देखिए 2 क्वेश्चंस आते हैं इनमें से, एक एक्सप्लेनेशन तो वो तो हो गया और एक पैराफ्रेज। पैराफ्रेज में आपने डिटेल नहीं लिखनी होती और ना ही ये कहते हैं कि द पोएट सेज, द पोएट रिकॉर्ड्स, ये बातें नहीं होती। तो ये ऑक्टेट की पैराफ्रेज है। The worldly things are in abundance with us. दुनियावी चीजें हमारे पास बहुत हैं। However, sooner or later, all our energy will be wasted in earning money and spending it. ताहम जल्द हो या बदेर हो, हमारी तवानाई पैसे खर्च करने में और कमाने में सर्फ हो जाएगी। Our eyes do not see anything beautiful in nature. हमारी आंखें नेचर की खूबसूरती नहीं देख सकती। That actually belongs to us, और दर हकीकत नेचर हमारा है। We have lost our hearts, गोया हमारे दिल हम खो गए हैं। And that is something really bad, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। The sea has put its bosom open in front of the moon, समंदर ने अपना सीना खोल रखा है मून के सामने। The winds are as silent as sleeping flowers at night, और हवाएं खामोश हैं बिल्कुल इस तरह गोया जिस तरह फूल सोए होते हैं रात को। We are not in harmony with such sights, हम ऐसे मनाजिर के साथ हम आहंग नहीं हैं। Another beautiful sights, और दूसरी साइट्स के साथ भी हम आहंग नहीं है। तो जैसे आपको बताया 2 किस्म के क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, वो हम कर चुके हैं, और ये पैराफ्रेज है। पैराफ्रेज मुख्तसर होती है, ये सेस्टेट की पैराफ्रेज है। अब 2 स्टेंजेस हैं जिसको अब हम स्टेंजा नहीं कह रहे हैं, एक को ऑक्टेट, एक को सेस्टेट कह रहे हैं। These beautiful sights do not impress us, खूबसूरत मनाजिर हमें मुतासिर नहीं करती। I'd like to be a pagan instead of a Christian,
بجائے کرسچن ہونے کے میں ایک بد مذہب پیگن ہونا پسند کروں گا. I'd like to believe in a creed اور میں اس عقیدے پہ یقین کرنا پسند کروں گا that is outdated جو بیکار ہو. In this way I will not be lonely at least. یوں کم از کم میں اکیلے نہیں ہوں گا، تنہا نہیں ہوں گا. I will be able to see the sea god named Proteus. مجھے پروٹیس نظر آئے گا. I'll be able to see him rising from the sea. سمندر سے اٹھتے ہوئے میں اس کو دیکھ سکوں گا. I'll also be able to see old Triton اور بوڑھا ٹرائٹن جو کہ سمندر کا گاڈ ہے اور بوڑھا ہے. Another sea god یہ دوسرا سی گاڈ ہے who blows a reed horn جو اپنا بیگل بجائے گا، میں اس کو بھی دیکھ سکوں گا. تو یوں یہ اس کی ٹرانسلیشن ختم ہوئی. کوشچن نمبر 1 یہ آپ کے کورس میں شامل نہیں ہے، اور کوشچن نمبر 2 اور 3 اور 4 اس کو ہم پڑھتے ہیں. مثلاً کوشچن نمبر، اور اس کو پہلے زبانی سن لیں. کوشچن نمبر 2 ہے کہ اس نظم کا انداز، ٹون کیا ہے؟ تو ہم انداز کا جواب دیں گے کہ یہ گلے اور شکوے کا انداز ہے. اور ورڈسورتھ گلا کرتا ہے کہ لوگ نیچر کو لفٹ نہیں دیتے، مجھے نیچر پسند ہے، اور لوگ بحث ہو گئے ہیں. واٹ از دا ٹون آف دا پوئم دا ورلڈ از ٹو مچ ود اس؟ اس نظم جس کا نام ہے دا ورلڈ از ٹو مچ ود اس، اس کا انداز کیا ہے؟ دا ٹون آف دا پوئم از کمپلینٹیو. اس کا انداز شکوے والا ہے. دا پوئٹ از کمپلیننگ. شاعر شکوہ کر رہا ہے، گلہ کر رہا ہے that people are not giving any importance to the beautiful objects of nature. کہ لوگ نیچر کی خوبصورت آبجیکٹس کو اہمیت نہیں دیتے. they are more interested in money earning and money spending. اور لوگ زیادہ دلچسپی پیسے کمانے اور خرچ کرنے میں لیتے ہیں. they have lost their sense of beauty. اور احساس خوبصورتی یہ کھو گئے ہیں. تو یہ ایک کوشچن ہوا. کوشچن نمبر 3 سوال و جواب پہلے اردو میں سمجھ لیں. یہ ہے کہ کس چیز نے لوگوں کو نیچر کے حوالے سے بحث کر دیا ہے؟ تو دنیاوی چیزوں کی محبت نے ان کو بحث کر دیا. یہ اس کا جواب ہے. What has made people insensitive to the beauty of nature؟ کس چیز نے ان کو بیوٹی آف نیچر کے سامنے بحث کر دیا ہے؟ The love of worldly things has made people insensitive to the beauty of nature. دنیا کی محبت نے لوگوں کو بحث کر دیا ہے بیوٹی آف نیچر کے سامنے. They do not have any time to spend with nature. وہ نیچر کے ساتھ ٹائم گزارنا نہیں چاہتے. They only want to earn money and spend it. وہ پیسے کمانا چاہتے ہیں اور خرچ کرنا چاہتے ہیں. They are not left with those eyes. ان کی وہ آنکھیں باقی ہی نہیں ہیں that can enjoy the beauty of nature. جو نیچر کی بیوٹی انجوائے کر سکتے ہیں. کوشچن نمبر 4 آؤٹ آف کورس ہے. اور 5th نمبر یہ ہے کہ پرسانیفیکیشن کیا ہوتا ہے. آپ یہاں سے ایک دو ایگزامپلز دے دیں. تو پرسانیفیکیشن میں نے پہلے بھی بتایا پرسن سے نکلا ہے. جب ہم کسی بے جان چیز کو جاندار چیز یا پرسن کی کوالٹی دیتے ہیں تو اس کو پرسانیفیکیشن کہتے ہیں. مثلا یہ پرسانیفیکیشن ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سمندر نے اپنا سینہ چاند کے سامنے کھول دیا ہے، تو سمندر کا تو سینہ ہوتا نہیں ہے. اور یہ بھی پرسانیفیکیشن ہے کہ پھول سوئے ہوئے ہیں، پھول سوتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہی نہیں ہوتی. تو یہ بھی پرسانیفیکیشن کہلاتے ہیں. واٹ از پرسانیفیکیشن؟ پرسانیفیکیشن کیا ہے؟ پک آؤٹ سم ایگزامپلس آف اٹ فرام دا پوئم دا ورلڈ از ٹو مچ ود اس. نظم سے کچھ مثالیں اٹھائیں اور اس کی بات کریں. پرسانیفیکیشن مینز، اس کا مطلب یہ ہے that the qualities of living things are given to non-living things. کہ جاندار کی خصوصیات بے جان کو دے دی جائیں. Wordsworth says، وہ کہتا ہے that sea bears its bosom to the moon. کہ سمندر اپنا سیدھا چاند کے سامنے کھولے ہوئے. This is an example of personification. اور یہ personification کی مثال ہے because sea does not have bosom like a human being. کیونکہ ہیومن بینگ کی طرح سمندر کا سینہ نہیں ہوتا. bosom is used for the human beings. اور یہ bosom لفظ ہیومن بینگس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ پرسانیفیکیشن ہے. The second personification comes. دوسرا پرسانیفیکیشن اس وقت آتا ہے
When the poet talks about sleeping flowers, جب شاعر بات کرتا ہے سوئے ہوئے فلاورز کی and howling winds اور ہاؤ کرنے والی ہواؤں کی. We know ہمیں پتا ہے that flowers do not sleep کہ پھول نہیں سوتے and winds do not howl اور ہوائیں ہاؤ کی آوازیں بھی نہیں لگاتی. These are the qualities of human beings. یہ انسانی خصوصیات ہے تو یہ اس وجہ سے پرسانیفیکیشن ہے. کوشچن نمبر 6 اور یہ آخری کوشچن ہے اور اسی پہ ہم یہ اس سبق کا پہلا لیکچر ختم کریں گے کیونکہ اس کے بعد اس کا گرامر وغیرہ اس کو دوسرے لیکچر میں کریں گے انشاءاللہ. اور یہ ہے یہ ہم کر بھی چکے ہیں کہ اس نظم کی رائم سکیم لکھیں اور رائم سکیم ہم یہ کر چکے ہیں. یہ آسان سوال ہے. رائٹ ڈاؤن دا رائم سکیم آف دا پوئم دا ورلڈ از ٹو مچ ود اس کی رائم سکیم بتائیں. The rhyme scheme of the poem The World is Too Much With Us is ABBA, ABBA, CDC, DCD. تو یوں یہ پہلا لیکچر ختم ہوا. اس لیکچر میں آپ نے چند باتیں جو سیکھی وہ یہ تھی. نمبر 1 کہ سانٹ کیا ہوتا ہے تو آپ نے سیکھا کہ سانٹ وہ نظم ہوتی ہے جس میں 14 لائنیں ہوں. پھر آپ نے سیکھا کہ آکٹیٹ 8 لائنوں کا مجموعہ ہوتا ہے, سیسٹیٹ 6 لائنوں کا مجموعہ ہوتا ہے. اس نظم میں آکٹیٹ کا رائم سکیم ABBA ہے اور سیسٹیٹ کا رائم سکیم CDCD ہے. تو یوں آپ کو اس نظم کے بارے میں پھر ہم نے اس کی ٹرانسلیشن کی کہ وہ گلہ بیان کرتا ہے اپنا کہ لوگ نیچر کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں, صرف پیسوں کی طرف توجہ دے رہے ہیں. پروٹیس اور ٹرائٹن کی بات بھی. پھر ہم نے ایکسپلینیشن کی اور اس کا ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ آپ کو آپ بتائیں گے. دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم دا ورلڈ از ٹو مچ ود اس ریٹن بائی دا رومانٹک پوئٹ ولیم ورڈسورتھ. اور یہ اس کا کانٹیکسٹ ہو جائے گا, یہ اس کا مزید کانٹیکسٹ ہو جائے گا. یہ لکھیں گے اور یہ ایک لائن جو آپ کو سنا دیے یہ آکٹیٹ کی وضاحت ہے اور یہ سیسٹیٹ کی وضاحت ہے یعنی ایکسپلینیشن. یہ آکٹیٹ کی پیرافریز ہے اور یہ سیسٹیٹ کی پیرافریز ہے اور یہ ریڈنگ کمپریہنشن کوشچن سوال و جواب ہے. تو یہ پہلا لیکچر ہوا. تھینک یو اینڈ گڈ لک.